مگر یہ ساری چیز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام علیکم. آج کی ہماری سورہ ہے سورۃ الکافرون. قاف لام پیش قل یا ایہل یا الف مدہ اس کے بعد دوبارہ الف کے اوپر حرکت یعنی کہ حمزہ. یہاں پر مد بنے گی مد منفصل. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مد منفصل کیسے بنی، تو میں آپ کو ابھی بتا دوں گی کہ کیسے بنی. ٹھیک ہے، اس کو ہم کھینچیں گے یا ایوہل. جتنا ہم مد منفصل کو کھینچتے ہیں 3 سے 4 حرکت، ویسے ہی کھینچ کر پڑھیں گے. یا ایوہل، ہا کو کس سے ملانا ہے؟ لام سے. حل کافرون، کاف کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ 2 حرکت کھینچیں گے. رون، رو پیش رو. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے 2 حرکت کھینچنا ہے. اگر آپ کافرون 2 حرکت کھینچیں گی، اگر آپ اس کو روک رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مد بنے گی مد عارض للسکون، یعنی کہ آپ نے عارضی طور پر یہاں پر وقف کیا. ہر جگہ وقف کے لیے اتنی حرکات کو نہیں کھینچا جاتا. اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ یا تو وہاں پر واو مدہ ہو یا پھر وہاں پہ یا مدہ ہو. ٹھیک ہے، الف مدہ کی صورت میں وہاں پر کم کھینچا جاتا ہے. یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں ہم یہاں پہ 4 حرکت کھینچیں گے. ٹھیک ہے، یا ایہا الکافرون. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے لا اعبد. لا کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ متحرک ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد منفصل جائز. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے ما الف مدہ تعبدون، ما پہ الف مدہ، تعبدون یہاں پر واو مدہ ہے. اور وقت کی صورت میں یہاں پر ہم 4 حرکت کھینچیں گے. آگے دیکھیے ولا انتم، ولا پہ اور انتم ان دونوں کے درمیان مد منفصل 3 سے 4 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. پھر ہم انتم پہ اکفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے تا آ رہا ہے. اور پھر انتم میم ساکن ہے، اس کے بعد عین یعنی کہ میم کے اظہار میں سے حروف ہے جس میں سے ایک عین بھی ہے، اس لیے ہم یہاں پر میم کا اظہار کریں گے. انتم نہیں پڑھیں گے، انتم. پھر آگے دیکھیں عابدون، عین پہ کھڑا زبر الف مدہ پھر واو مدہ. عابدون ما اعبد، ما اور اعبد یعنی ان دونوں کے درمیان مد منفصل 3 سے 4 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. پھر اعبد دال پہ کلکلا کریں گے. ولا انا، ولا انا ان دونوں کے درمیان بھی مد منفصل. پھر انا پہ الف مدہ. عابدون عین اور الف یہ بھی الف مدہ. پھر دال پہ تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے یعنی کہ یرملون معل غنہ. عابدم ما عبدتم، عبدتم. اچھا دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے، آپ نے یہاں پر غنے کے ساتھ پڑھا. پھر ما الف مدہ. اب ایک چیز ہے اس میں عبدتم عین زبر آ با
کے ساتھ ہم تا کو ملائیں گے، دال کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم حرکت والے حرف کو تشدید کے ساتھ ملا دیتے ہیں، بیچ میں اگر کوئی بھی حرف آتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جزم کی صورت والا ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ابد تم، دال کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ اب پھر ہے آگے ولا انتم، پھر وہی چیز ہے، مد منفصل، پھر اس کے بعد اخفا، پھر میم کا اظہار۔ عابدون، عین کے اوپر کھڑا زبر، الف مدہ، پھر واو مدہ، پھر اس کے بعد ما اعبد، مد منفصل، پھر اس کے بعد وقف کی صورت میں کلکلا۔ لکم دینکم، لکم دینکم، دیکھیں ہم یوں نہیں پڑھیں گے لکم دینکم، کیونکہ یہاں پہ تو میم کا اظہار ہے، تو دونوں جگہ فوراً ہونٹوں کو ہٹانا ہے۔ لکم دینکم، دی کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے۔ دینکم ولیہ، ولیہ، ولیہ نہیں پڑھیں گے یا ولیہ نہیں پڑھیں گے، ولیہ، واو زبر وا، لام زیر لی، ولیہ زبر یا، ولیہ، کیونکہ تینوں کی تینوں حرکات ہیں، ان کو مد نہیں بنانا۔ ولیہ دین، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دال یا سے دی یا مدہ، وقف کی صورت میں مد عارض للسکون، اس کو ہم 4 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔